کیونکہ سب اپنے جاہ و مرتبے اور شان و شوکت کا مصنوعی لبادہ اور ٹھاٹ باٹ کے سارے مظاہر میقاتوں ہی پر اتار آئے ہیں یا اپنے گھروں پر۔ آج یہاں امت واحدہ کی جیتی جاگتی تصویر موجود ہے۔ یہاں ہر خطے کے لوگ ہیں، ہر ملک کے باشندے ہیں، دنیا کی ہر زبان بولنے والے ہیں، رنگ مختلف ہیں اور بولیاں مختلف ہیں، لیکن سب کا لباس ایک ہے، سب احرام میں ہیں اور سب کی زبانوں پر ایک ہی زبان میں ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ بھائیو، آج کے دن کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ آج اس شخص کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جو اپنے گناہ بخشوا کر اس میدان سے واپس ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کا مصداق بنے کہ جس نے حج کیا اور اس کے دوران کوئی بیہودہ کام نہیں کیا تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا جس دن پیدا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے پاس یوم عرفہ سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں کے سامنے زمین والوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، پراگندہ بال و پراگندہ حال، دور دراز مقامات سے میری رحمت کی امید پر چلے آئیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات، جبل رحمت، جہاں آج سے 14 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اللہ کے آخری نبی نے عالم انسانیت کو وہ منشور دیا کہ جو انسانیت کی آزادی اور انسانیت کے مساوات اور وحدت اور ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کے دن حج کا اہم ترین رکن یعنی وقوف عرفات ہوگا۔ اس میدان عرفات میں حجاج بیت اللہ غروب آفتاب تک تشریف فرما ہوں گے اور اسی دوران میں مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جائے گی۔ یہ نماز جمع بین الصلاتین کہلاتی ہے، جو جمع تقدیم ہے، یعنی عصر کی نماز کو مقدم کیا جاتا ہے یا وقت سے پہلے لایا جاتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بیک وقت مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اس میں فرزندان توحید حسب توفیق اور استطاعت اور جن کے لیے میدان عرفات اور اللہ کے اس گھر میں پہنچنا ممکن ہوتا ہے، وہی یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر وہ اللہ کے حضور میں اس انداز میں اور ان تعلیمات کے مطابق اپنے لیے دعائے مغفرت اور دنیا انسانیت کی بہتری اور فلاح اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر سارا دن دعا مانگتے ہیں۔ حج حقیقت میں دنیا اور آخرت دونوں کو بیک وقت جمع کرنے والی عبادت ہے، اور اسلامی عبادات اور ارکان اسلام کا یہی ایک طرح امتیاز ہے کہ اس کے تمام ارکان محض ریچولز یا رسوم کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ان کی ایک روح ہے، ان کا پس منظر ہے، اور اس پس منظر کو سامنے رکھنا اور اس روح کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اہل اسلام کا
فرزندان توحید کا یہ عظیم الشان عالمگیر اجتماع ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے کہ جس دن اللہ کے رسول نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے اور اس دنیا سے شرک و بت پرستی کے خاتمے کے لیے اللہ کے دین توحید کا اس میدان عرفات کی پہاڑی پر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو نصیحتیں فرمائیں اور جس مؤثر اور بلیغ انداز میں واضح فرمایا وہ آج بھی انسانیت کے لیے اسی طریق سے ایک پیغام کی حیثیت رکھتا ہے جس طریق سے کہ 14 صدیوں سے وہ چلا آتا ہے۔ آج کے انسان کی بھی ضرورت وہی ہے جس کا بیان اس خطبہ نبوی میں ارشاد فرمایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس میدان عرفات میں پہنچ کر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا موقع نصیب نہ ہو۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں عالم انسانیت کے نام جو میرے رب نے میرے سپرد فرمایا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یاد رکھو کہ تم سب جو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہو اور دین توحید کو تسلیم کر لیا ہے، اپنے درمیان سے رنگ و نسل اور تفرقہ بازی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، اور یاد رکھو کہ تم میں سے ہر ایک کے جان و مال کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اسی طریق سے حرام اور قابل عزت و احترام تصور کرنا ہے جس طریق سے کہ تم آج اس مقام محترم پر اور اس عزت اور احترام والے مہینے میں اور اس عزت اور احترام والی جگہ پر کھڑے ہو، اسی طریق سے جس طریقے سے کہ یہ مقدسات محترم اور حرام ہیں تمہارے لیے، اسی طریق سے اپنے بھائی کا خون اور اپنے بھائی کے اموال بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور یاد رکھو کہ یہ تمام باتیں نسل پر اور نسب پر فخر کرنے کی باتیں زمانہ جاہلیت کی روایات ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت کی روایات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج قدموں کے نیچے ہیں، اور انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں سے مسل دیا ہے۔ آج کے بعد کبھی گمراہ نہ ہونا اور اللہ کی کتاب کو اپنا رہنما بنا کر اس دنیا میں اللہ کے دین کا مرتبہ بلند کرو اور عالم انسانیت تک اس پیغام توحید کو پہنچا دو۔ اس پیغام توحید میں جہاں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدت اور وحدانیت کی تلقین ہے، وہاں وحدت نسل انسانی کا بھی تصور ہے۔ اللہ ایک ہے، اور اس اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کو ایک نفس سے، ایک ذات سے، ایک آدم سے پیدا فرمایا ہے، اور لہٰذا جس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک اور ایک ہے، اسی طریقے سے تمام نسل انسانی بھی ایک باپ کی اولاد ہیں۔ لہٰذا حسب و نسب کا فرق، رنگ و نسل کے جھگڑے، زبان اور ثقافت کے اختلافات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر کوئی امتیاز ہے تو صرف اتنا ہے کہ جو زیادہ متقی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے حضور میں عبادت اور دعا اور تضرع اللہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی بہتر انداز میں خدمت کرتا ہے، وہی متقی ہے۔ اور یاد رکھو کہ کسی عرب کو کسی عجم پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر
کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت اگر ہے تو صرف تقوی کو حاصل ہے. اور یہ جو تمہارے رنگ کے اختلافات ہیں، قبائل اور نسب کے اختلافات ہیں، ان کا اگر کوئی مصرف ہے تو صرف یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کے لیے درمیان میں تعارف کا جب موقع ہو تو یہ بتایا جا سکے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جبل عرفات ہے. اسی جبل عرفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آخری حج ادا فرمایا اور ان نفوس قدسیہ کو مخاطب کر کے وہ پیغام دیا کہ جو اللہ کا آخری اور ابدی پیغام ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میدان عرفات، یہ وقوف عرفہ کا دن تمام مقامات سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز و محترم ہے، اور یہاں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ الحج عرفہ، کہ حج تو عرفات کے دن وقوف کا نام ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ افضل الدعاء یوم عرفہ، کہ بہترین اور افضل ترین دعا وہ ہے کہ جو عرفات کے دن اللہ کے نیک بندے یہاں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے ہیں. مسجد نمرہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں ایک ساتھ قصر ادا فرمائیں. عصر کی نماز کو مقدم پڑھا. آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے تتبع اور پیروی میں یہ دونوں نمازیں اسی طریق سے قصر پڑھی جاتی ہیں اور ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں. دونوں کے لیے ایک اذان ہوتی ہے اور دونوں کے لیے الگ الگ اقامت سے اہل ایمان فرزندان توحید یہ دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں. حج کے 4 ارکان ہیں: احرام، سعی، وقوف عرفات اور طواف افاضہ یعنی آخری طواف. اور ان ارکان میں رکن اعظم وقوف عرفات ہے. میدان عرفات میں زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک وقوف کا وقت ہے. لبیک اللہم لبیک. مستحب یہ ہے کہ وقوف عرفات کے دوران استقبال قبلہ کیا جائے، یعنی قبلہ ہو کر کے کھڑا ہوا جائے اور جبل رحمت سامنے ہو اس کی طرف رخ ہو. تمام وقت دعا اور تضرع اللہ میں گزرے. ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنا سنت نبوی ہے. ارشاد نبوی ہے کہ افضل الدعاء یوم عرفہ، کہ بہترین اور افضل ترین دعا ہے جو اس عرفات کے دن مانگی جائے گی. اور سنت یہ ہے کہ یہ دعا تمام حجاج کرام کے ورد زبان رہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. امام ترمذی نے اور دیگر محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ خیر الدعاء یوم عرفہ وہ ہے کہ جو عرفات کے دن مانگی جائے. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی بہترین دعا جو میں نے مانگی اور بہترین دعا جو مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. ملک اور اقتدار اور غلبہ اور حکومت اسی کو زیبا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور حمد و ستائش بھی صرف اسی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہی تمام چیز پر قادر ہے. In such a way as to include within its sacred scope all areas and dimensions of man's expression, leaving no corner of life neglected.
یہ میدان عرفات ہے. آج 9 ذی الحجہ وقوف عرفات کا مبارک دن. ابھی تھوڑی دیر کے بعد مسجد نمرہ سے حج کا خطبہ ہوگا اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جائے گی. آج عرفات میں وقوف کرنے والوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ ہے. مسجد نمرہ مغربی جانب حدود عرفات پر واقع ہے. نئی توسیع کے بعد اس کی وسعت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ تا حد نظر دالانوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. مسجد نمازیوں سے بھر چکی ہے. وہ عبادت و ذکر میں مشغول ہیں اور جن کو جگہ نہیں ملی ہے وہ جگہ تلاش کرنے اور جگہ بنانے کی فکر میں ہیں. مسجد کے بام و در لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج رہے ہیں. ہر ایک کی زبان پر حضوری کا ایک نغمہ ہے. ہر ایک کے سر میں ایک ہی سودا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. گرمی اور دھوپ میں تمازت کے باوجود ہر ایک کے چہرے پر آج بشاشت پائی جاتی ہے. ہر ایک کے دل کا کنول کھلا ہوا ہے. ہر ایک اپنی خوش بختی پر فرحاں و شاداں ہے. میدان عرفات میدان حشر کا سما ہے. خیموں اور شامیانوں کا لامتناہی سلسلہ. ایک بے رنگ انسانیت. شاہ و گدا ایک ہی لباس میں ملبوس. ہر ایک کی زبان پر لبیک کا ترانہ حاضری کا اعلان ہے. پرشور اعلان ہے. اور آج حکم بھی یہی ہے کہ لبیک کو بلند آواز سے پڑھا جائے, بار بار پڑھا جائے, بار بار اپنی حاضری کا اعلان کیا جائے. خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز بنفس نفیس اور آپ کی حکومت نے حجاج کرام کی راحت و آرام کے لیے مثالی انتظامات کیے ہیں جس کا اثر ہر جگہ نمایاں ہے. میدان عرفات میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے. غذائی اشیاء وافر مقدار میں ہر جگہ موجود ہیں. شفا خانے, ہسپتال تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہیں. امن کے ذمہ دار اور اسکاؤٹ کے افراد گاڑیوں کو رکنے نہیں دے رہے ہیں. ٹھنڈے پانی کی پلاسٹک کی تھیلیاں لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کی جا رہی ہیں جو خادم حرمین شریفین کی طرف سے حجاج کرام کے لیے عطیہ ہیں. اس میدان میں آج ہزاروں بلکہ لاکھوں خیموں کی یہ بستی آباد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إنه لا مانع من ذلك أن ترمي بعد غروب الشمس. And it's possible to throw pebbles after sunset because it's, of course, a continuation of that same day. O pilgrim, staying overnight in Mina and throwing the pebbles is part of Hajj.
and the rites of Hajj. And of course, if you want to leave on the 12th day, you can do, and then you can go to the house of Allah and make the farewell tawaf. And if you want to hasten, there is no wrongdoing or commitment of sin. And if you want to stay, this is even better for those who have piety. And you can combine Tawaf al-Wada' and Tawaf al-Ifada all together, intending Tawaf al-Ifada and the Tawaf al-Wada' would come in naturally. And of course, if throwing the pebbles would start on the 11th day, all in a row in the same order. O pilgrims, this is the day of Arafah. The best of dua is the dua of the day of Arafah. So this is the day when you supplicate to Allah. The Prophet said the best of dua is the dua of the day of Arafah. The best of what I said, I myself and the prophets before me, is La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. There is no deity but Allah alone. Allah the Almighty would come down to the first heaven, and then He would ask His angels and say, look at my servants. They have come to me, and I make you my witness that I forgive them. When you make dua, be pure, having ablution, and face the Qibla, and make the dua sincerely from your heart. And ask Allah, for He is close to you, and I do not care. And that's why you should be following the path of Allah, pray the 5 regular prayers, give charity of your own oil, and be sincere to Allah, and remember that you will be facing your Lord, and Allah will be asking you on the day of your judgment. So prepare yourself for meeting your Lord, and you'll be meeting Him. So indulge so much in the prayer, and the supplication, and the remembrance, and the utterance of Allah's name. And do not listen to rumors to create fasad and disunity among the Muslims. Ask Allah forgiveness of your sins, for He is the forgiving. O Allah, establish Islam, let down shirk. O Allah, help us in all matters. O Allah, help us to do what is good. O Allah, guide the Imam of the Muslims to do well, to support the religion. O Allah, show us the right and let us follow it, and show us the wrong path and have us avoid it. O Allah, reward those who are doing good for your cause. O Allah, forgive the believers from whether male or female, and guide them to the right path, and take them away from darkness to light. Oh Allah, forgive us and those before us, and do not have any elder utter His name, and Allah's name is great. And now